السلام علیکم۔ آج کی کہانی سرحد پار شادی۔ سرحد پار کی شادی سرحد پار کی شادی ایک دل کو چھو لینے والی کہانی ہے جو محبت اور امید کی بات سناتی ہے۔ پنجاب کے چھوٹے سے گاؤں میں ایک سادہ سا خاندان رہتا تھا۔ اس خاندان کی بیٹی کا نام عائشہ تھا۔ وہ نرم دل اور خوش اخلاق لڑکی تھی۔ گاؤں کی ہر اور اس کی تعریف کرتی تھی اور دعا دیتی تھی۔ عائشہ کو کتابیں پڑھنے اور پرانی کہانی سننے کا بہت شوق تھا۔ اس کے والد ایک کسان تھے جو سادہ زندگی گزار کر خوش رہتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، عائشہ جوان ہو گئی۔ اب اس کے والدین کو اس کی شادی کی فکر ہونے لگی۔ گاؤں میں کئی رشتے آئے مگر عائشہ خاموش رہتی تھی۔ ایک دن اس نے کہ چچا شہر سے واپس آئے اور عجیب سی خبر سنائی۔ انہوں نے بتایا کہ سرحد کی دوسری طرف بھی ان کے رشتے دار رہتے ہیں۔ وہ لوگ برسوں پہلے بٹوارے کے وقت وہاں جا بسے تھے مگر رشتے داری کی وجہ سے یہ رشتے داری کی یادیں آج بھی زندہ رہتی ہیں۔ انہیں رشتے داروں میں ایک نوجوان لڑکا تھا جس کا نام حمزہ تھا۔ وہ پڑھا لکھا تھا اور نرم مزاج کا لڑکا تھا۔ اس کے والدین چاہتے تھے اس کی شادی اپنے ہی خاندان میں ہو، اس لیے انہوں نے عائشہ کا ذکر کیا۔ یہ سن کر گھر والوں کو بھی حیرت ہوئی اور خوشی بھی، مگر ایک مشکل سامنے آئی کہ دونوں ملک کے درمیان سرحد اور فاصلہ آسان نہیں ہوتا۔ پھر بھی دونوں خاندانوں نے سوچا اگر نیت سچی ہو تو راستے نکل آتے ہیں۔ کئی مہینوں تک خط و کتابت ہوتی رہی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے کو بہتر سمجھنے لگے۔ آخر کا فیصلہ ہو گیا، رشتہ قبول کر لیا گیا۔ عائشہ نے جب یہ خبر سنی تو وہ خاموش نہیں، مگر اس کے دل میں امید کی ایک نرم روشنی جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا شاید یہ شادی سے دو لوگوں کی نہیں بلکہ دو بچھڑے خاندان کی ملاقات بھی بن سکتی ہے۔ اب اصل مشکل کاغذی کارروائی اور اجازت ناموں کی تھی، مگر دونوں طرف کے بزرگ ہمت سے کام لیتے رہے اور کئی مہینے کی کوشش کے بعد اجازت کے بعد سے آخر کا اجازت مل گئی۔ یہ خبر سن کر گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ گاؤں کی عورتیں عائشہ کے ہاتھ پر مہندی لگانے لگی، گھر میں ڈھولک بجنے لگا، گیت گائے جانے لگا۔ عائشہ کی آنکھوں میں خوشی اور ہلکی سی گھبراہٹ دونوں، کیونکہ وہ پہلی بار اپنے گاؤں سے اتنی دور جانے والی تھی۔ شادی کے دن قریب آتا رہا اور آخر کا وہ دن بھی آ گیا جب عائشہ کو سرحد پار جانا تھا۔ صبح سویرے قافلہ روانہ ہوا۔ عائشہ کے والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر دل میں دعا بھی تھی۔ سرحد پر رسمی کارروائی مکمل ہوئی۔ اب پہ عائشہ دوسری طرف پہنچی۔ وہ حمزہ اور اس کا خاندان اس کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ حمزہ نے ادب سے سر جھکا کے سلام کیا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور خوشی صاف نظر آ رہی تھی۔ عائشہ کے دل کا خوف آہستہ آہستہ کم ہونے لگا۔ شادی کی تقریب سادہ مگر محبت سے بھری ہوئی تھی۔ دونوں خاندان ایک دوسرے سے مل کر خوش ہوئے تھے۔ بزرگ پرانے قصے یاد کر رہے تھے اور نوجوان نئی دوستیوں کا آغاز کر رہے تھے۔ لگا کہ جیسے سرحد کی لکیریں محبت کے سامنے بہت چھوٹی ہیں۔ نکاح کے بعد عائشہ حمزہ نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور مسکرا دیا۔ یہ مسکراہٹ امید اور اعتماد کی نشانی تھی۔ شادی کے بعد جب عائشہ نے اپنے نئے گھر میں قدم رکھا تو اسے لگا جیسے وہ اجنبی جگہ پہ بھی آہستہ آہستہ اپنی بن رہی ہے۔ وقت کے ساتھ دونوں خاندان ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ خطوں اور فون کالوں کا سلسلہ بڑھ گیا۔ عائشہ اکثر اپنے گاؤں کی کہانی سناتے اور سب دلچسپی سے سنتے۔ لوگ کہتے کہ یہ شادی صرف دو دلوں کا ملاپ نہیں بلکہ دو بچھڑی ہوئی یادوں کی واپسی ہے۔ گاؤں کے لوگ آج بھی اس کہانی کو محبت کی مثال کے طور پر سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نیت صاف ہو اور دل سچا ہو تو سرحدیں بھی راستہ نہیں روک سکتی۔ عائشہ حمزہ کی زندگی اس بات کی گواہی بن گئی کہ محبت فاصلے نہیں دیکھتی اور امید ہمیشہ نئی راہیں کھول دیتی ہیں۔